بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 19۔ 3 روز بعد سمینہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ بازو کا پلاسٹر نہیں کھلا تھا لیکن ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس دوران اینیا اور ثروت دوبارہ ان کی عیادت کے لیے اسپتال آئیں لیکن سمینہ کو ثروت سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ جلال کے دوبارہ نہ آنے پر بھی انہیں افسوس ہوا۔ رہ رہ کر یہی سوچتی اس کا کانٹیکٹ نمبر یا ایڈریس ہی لے لیا ہوتا۔ جس روز سے وہ ہسپتال سے گھر آئیں اسی شام ثروت اور اینیا ان کی خیریت معلوم کرنے آ گئیں۔ تب انہیں ثروت سے معذرت کرنے کا موقع مل گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ثروت، بھری محفل میں بیٹھ کے مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے یہی بات دہرائی تب ثروت سادگی سے ہنستی۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ جو ہونا تو ہو چکا۔ نہیں، مجھے سوچ سمجھ کر طریقے سے بات کرنا چاہیے تھی، لیکن دراصل آپ کا چہرہ مجھے اس قدر اچانک یاد آیا کہ میں صورتحال کی نزاکت کو بھانپ ہی نہیں سکی۔ اینیا اور ماوا کچن میں تھی جبکہ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں۔ سمینہ، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، سوچ سوچ کے خود کو ہلکان مت کریں۔ اس وقت جو ہونا تو ہو چکا۔ آپ شرمندہ ہو کر یا معذرت کر کے اس وقت کو واپس نہیں لا سکتی، اس لیے پلیز ریلیکس رہیں۔ ثروت کا نرم اور دوستانہ لہجہ ایک دم دل پر اثر کرتا تھا۔ سمینہ قدرے مطمئن ہوئی۔ آپ بہت اعلیٰ ظرف ہیں ثروت۔ شاید آپ کی جگہ میں ہوتی تو خاصا برا مانتی، کیونکہ میرا نہیں خیال میرے شوہر دانیال صاحب کی طرف بیوی کے سابقہ شوہر کا حوالہ برداشت کرتے۔ ماشاءاللہ آپ خوش قسمت بھی بہت ہیں کہ آپ کو بہت کمپرومائزنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ ملے ہیں۔ ایک اندازہ سمینہ نے خود بخود لگایا۔ ثروت بیچاری اندر ہی اندر خود پر ہنس کر رہ گئی۔ دل کے حلقے میں ایک سوئی تھی جس کا کنارہ مستقل چبھتا تھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ سمینہ کو کچھ خیال آیا تو پوچھ لیا۔ جی پوچھئے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ اور مستقیم بھٹی تو بہت خوش تھے، ایک دوسرے کے ساتھ غالباً پسند کی شادی ہوئی تھی آپ کی۔ حویلی میں کئی بار ذکر سنا تھا میں نے، تو پھر یہ سب؟ میرا مطلب ہے دانیال حسن کیسے آ گیا آپ دونوں کے درمیان؟ سمینہ نے جھجکتے ہوئے دل کے اندر اٹھتے ڈوبتے سوالوں کو زبان دے دی تھی۔ پتہ نہیں کون آ گیا کس کے درمیان، ثروت نے بوجھل دل کے ساتھ سوچا، پھر گہری سانس بھر کے سمینہ کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ میرے اور مستقیم کے بیچ کچھ اختلافات تھے جس کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ دانیال میرے خالہ زاد تھے، طلاق کے بعد ان سے شادی ہوگی، یہ ایسا راز ہے ہماری زندگی کا جسے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اوہ! سمینہ کو پھر شرمساری نے گھیرا۔ پھر تو توقیر و منیزہ بھی لا علم ہوں گے۔ پتہ نہیں، ممکن ہے، میرے سامنے تو کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن توقیر بھائی دانیال کے بہت کلوز فرینڈ ہے، شاید دانیال نے ذکر کر رکھو۔ تبھی ماوا اور اینیا سرونگ ٹرالی گھسیٹتی اندر آ گئی۔ کس کا ذکر خیر ہو رہا ہے بھائی؟ اینیا نے پوچھا۔ سمینہ اور ثروت چونک سے گئی۔ کچھ خاص نہیں، میں ثروت کو بتا رہی تھی کہ جیسے ہی ماوا کا ریسرچ ورک مکمل ہوگا ہم واپس آئرلینڈ چلے جائیں گے۔ ریسرچ ورک کو تو اب آپ رہنے ہی دیں، ماوا نے چائے سرو کرتے ہوئے کتیت سے کہا۔ مجھے نہیں رہنا پاکستان میں، بس آپ کا پلاسٹر اتر جائے ہم واپس چلے جائیں گے۔ ارے اتنی جلدی کیوں بھائی؟ ثروت نے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا آنٹی، ممی تو پہلے ہی پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی، میں نے ضد کر کے انہیں آنے پہ مجبور کیا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ ملک، یہ شہر ہمیں راس نہیں آ رہا۔ پہلے ممی کی طبیعت کتنی خراب ہوئی اور اب یہ اتنا شدید ایکسیڈنٹ، مزید جہاں رکے تو اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا جیسے ممی کی طبیعت بہتر ہوگی اور سفر کر سکیں گے ہم واپس چلے جائیں گے، ماوا نے کہا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی مان پڑا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ کچھ ٹھان چکی ہو۔ سمینہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، ہم چلے جائیں گے، انہوں نے آہستگی سے کہا اور کارنر ٹیبل پر رکھے گلدان کو دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر کسی سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ پھر پلان کے مطابق وحید نے جے ڈی کو فون کیا اور ایکسیڈنٹ کے باعث اپنی خراب حالت کی ایسی تصویر کشی کی کہ جے ڈی کی معصوم روح تڑپ اٹھی۔ تم کس ہاسپٹل میں ہو وحید؟ مجھے بتاؤ، میں رقم لے کر پہنچ جاتا ہوں، جے ڈی نے جذباتی ہو کر کہا۔ وحید ہسپتال کے پلنگ پہ آرام سے لیٹا پیر ہلاتا رہا، بری طرح گھبرا گیا۔ نہیں جے ڈی، میرے بھائی، میرے دوست، میں جانتا ہوں تم میری حالت دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ہاتھ کلائی سے الگ ہو کر تقریباً لٹک رہا ہے، دائیں ٹانگ کچلی جا چکی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جب تک پیسے نہیں جمع کراؤ گے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا جائے گا۔ جے ڈی میری مدد کرو۔ اداکاری میں حقیقت کے رنگ بھرنے کے لیے وہ رو ہی پڑا۔ رو مت وحید، جے ڈی نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ جے ڈی میں نہیں چاہتا تم مجھے اس خراب حالت میں دیکھو، نبیل کو بھیج رہا ہوں، مہربانی کر کے 20,000 روپے اسے دے دو، تمہارا احسان، زندہ رہا تو ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ پھر فون بند کر کے وہ دونوں خوب ہنسے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا نبیل، جے ڈی کو بے وقوف بنانا تو بہت ہی آسان ہے، جب تک رقم ہاتھ نہیں آ جاتی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
نبیل نے کہا، اور وہ اپنی پلاننگ کی کامیابی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دوسری طرف جے ڈی وحید کے ایکسیڈنٹ کا سن کر پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا اٹھ کے وحید کے پاس پہنچ جائے۔ جس وقت نبیل پیسے لینے آئے، اس نے نبیل سے بھی گزارش کی کہ اسے وحید کے پاس لے چلے۔ میں وحید کی بات سے انکار نہیں کر سکتا جے ڈی، تمہیں اس کی حالت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس قدر زخمی ہو چکا ہے کہ سمجھو آخری سانسیں ہی چل رہی ہیں۔ نبیل تو وحید سے بھی بڑا ایکٹر تھا، اور چونکہ سارے ڈرامے کا ڈائریکٹر بھی وہی تھا، اس لیے اس کی اداکاری وحید سے بہتر تھی۔ ایسے تو مت کو، جے ڈی نے سراسیمگی سے کہا۔ خدا نہ خواستہ اس سے کچھ ہو گیا تو آخری خواہش پورا نہ کرنے پہ میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا جے ڈی۔ اس سے مجھے تاکید کیا جے ڈی کو اسپتال مت آنے دینا۔ اس کا دل بہت کمزور ہے، پھر اپنے دوستوں سے اسے محبت بھی بڑی ہے۔ ایسا نہ ہو میری حالت دیکھ کے جے ڈی کو کچھ ہو جائے۔ تم واقعی وحید پر احسان کرو جے ڈی۔ 20,000 اسے دے دو، میں روپے لے کر جاؤں گا تو ہی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ کیا مطلب؟ وحید کی اتنی سیریس حالت کے باوجود ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا؟ جب تک رقم جمع نہ کروائی جائے علاج کیوں شروع کریں گے؟ تمہیں نہیں پتہ آج کل کے ڈاکٹرز کا؟ جو ہاسپٹل کا نام بتاؤ، میں بات کرتا ہوں، جے ڈی نے کہا، لیکن نبیل نے اسے قائل کر کے ہی چھوڑا۔ مجھے فون پر وحید کی حالت کے بارے میں ضرور بتاتے رہنا۔ رقم دے کر جے ڈی نے تاکید کے ساتھ نبیل کو رخصت کیے۔ اب سیدھے اشنا کے در پر حاضری دینے نہ پہنچ جانا، پہلے اس کامیابی کی خوشی میں اچھا سے لنچ کرواؤ۔ نبیل نے وحید کو بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر کہا تھا۔ صرف لنچ؟ میں تمہیں ڈنر بھی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ وحید 20,000 ہاتھ میں آتی جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ لیکن ایک بات ہے وحید، بے شک یہ میرا ہی آئیڈیا تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ ہو گیا، نبیل نے کسی قدر شرمندگی سے کہا تھا۔ جے ڈی کی شکل دیکھنے والی ہوئی تھی، بہت پریشان ہے تمہارے لیے۔ ذرا یہ اشنا منحوس پیچھا چھوڑے، پھر جے ڈی کو بھی سمجھا لیں گے، آخر ہم بھی تو یاروں کے یار ہیں، وحید نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ یک بارگز کی نظر نسان پیٹرول پہ پڑی جسے شبی اتار رہا تھا۔ مارے گے، وحید نے سراسیمگی سے کہا۔ اس دوران نبیل بھی شبی کو دیکھ چکا تھا۔ اگر اس کی نظر ہم پر پڑ گئی تو سمجھو سچ مچ مارے گے۔ وحید نے بائک کو کک لگائی۔ نبیل اچھل کر پیچھے سوار ہوا اور بائک جیسے ہواؤں سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے ابھی نبیل اور وحید کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن فلیٹ بالکل صاف ہے، کچن میں بھی کسی فرمائشی پروگرام کی نشانیاں نہیں مل رہی، اور تم پریشان لگ رہے ہو جے ڈی، خیریت تو ہے نا؟ شبی اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے اس کے قریب رکا۔ جے ڈی نے اپنی فکر مند نگاہیں اس پر ٹکائے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ خیریت نہیں ہے شبی، وحید مار رہا ہے۔ وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی پر مار رہا ہوتا ہے، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کس پر مار رہا ہے؟ جے ڈی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے شبی، وحید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جے ڈی سے تفصیلات بتانے لگا۔ شبی جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے عضلات تن رہے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می جے ڈی کہ تم نے وحید کو 20,000 روپے بھجوائے ہیں۔ وحید مشکل میں ہے جب شبی، ایسے میں کیا دوست ہو کر تھوڑی سی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا؟ جے ڈی نے ناراضی سے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ 20,000 تھوڑی سی مدد نہیں ہوتی، دوسری بات یہ کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اس بار بھی تمہارے دوست میں بدو بنا گئے ہیں۔ میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے نبیل اور وحید کو بائک پر سوار ہو کے یہاں سے جاتے دیکھا ہے۔ اگر وحید واقعی اتنا زخمی ہوتا تو یہاں تک بائک پر کیسے آ گیا؟ شبی نے کچا چبا جانے والے انداز میں کہا تھا۔ جے ڈی چند لمحے تذبذب کی کیفیت میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی شبی، اس نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بتا تو رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میری شکل دیکھ کے وہ دونوں جس طرح بھاگے، سمجھ تو مجھے پہلے ہی لینا چاہیے تھا کہ گڑبڑ ہے۔ حد ہوگی جے ڈی، تمہیں عقل کب آئے گی؟ ہمیشہ اپنے دوستوں پہ بھروسہ کرتے ہو، ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہو۔ اتنی مرتبہ تو کوئی بیوقوف بھی دھوکہ کھائے تو محتاط ہو جائے گا۔ شبی نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ جے ڈی سر جھکائے بیٹھا تھا، اسے شبی کی باتیں درست بھی لگ رہی تھیں اور نہیں بھی۔ بظاہر وحید پر بھی تو شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی سوائے اس کے سابقہ ریکارڈ کے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی شبی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وحید مجھے دھوکہ کیوں دے گا؟ کیونکہ تمہارے سارے دوست دھوکہ باز اور فراڈ ہیں، شبی نے جل کر کہا۔ ایسے مت کو، کسی ایک کی خاطر صاحب کو قصوروار ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ تم بیٹھ کے انصاف کرو، میں تو تمہارے تازہ کارنامہ دادوں کو بتانے لگا، اب جو بھی سمجھانا ہے وہی تمہیں سمجھائیں گے، شبی نے دھمکانے والے انداز میں کہا تھا۔ پلیز پلیز شبی، دادوں کو مت بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اگلی بار کسی کی مدد نہیں کروں گا، چاہے کوئی میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مار ہی کیوں نہ جائے۔ ویسے بھی شبی، خدا نے ہم پہ اتنا کرم کار رکھا ہے، اگر تھوڑا سا پیسہ ہم کسی غریب کو دے بھی دیتے ہیں تو پھر وہی بات، تم کس قدر الٹی کھوپڑی کے مالک ہو جے ڈی۔ انسان دھوکہ کھا کر سنبھلتا ہے، دھوکہ دینے والے کو اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ اچھا نا، ہو گیا غلطی، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پلیز تم دادوں کو مت بتاؤ، اگر غصے میں انہوں نے میرا اکاؤنٹ فریز کرا دیا تو میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟
پھر وحید سے یہ 20,000 روپے واپس مانگ لینا. اگر اس نے تمہارا خیال کر لیا جس کے بارے میں مجھے یقین ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا تو تمہارے کچھ دن تو آرام سے گزر ہی جائیں گے. وہ طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا. شبی، جے ڈی نے منت بھرے انداز میں کہا اور تقریباً اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. میں صرف اس بار تمہاری بات مان رہا ہوں. شبی نے اس پر طرز کھاتے ہوئے کہا. 20,000 کی تو خیر تم فکر ہی نہ کرو، وحید کے حلق سے نکلواؤں گا میں. اور تو میں تمہیں وارن کر رہا ہوں. دوبارہ مجھے پتا چلا کہ تم نے اپنے کسی سو کال فرینڈ پر بھروسہ کر کے نقصان اٹھایا ہے تو پھر میں تم کو سمجھ لوں گا. دادو جو تمہاری خبر لیں گی وہ الگ. شبی دھمکی دیتا اندر چلا گیا. جیڈی نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا. اسے دکھ بھی ہو رہا تھا اور شرمندگی بھی. اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں واقعی اب کسی کی مدد نہیں کروں گا. میں کسی کی بات کا بھروسہ نہیں کروں گا، چاہے کوئی میری منتیں ہی کیوں نہ کر لے. اور کوئی میرے سامنے مار بھی رہا ہوگا تو مدد نہیں کروں گا. اس نے خود سے تہیا کیا اور گرنے کے انداز پر صوفے پر لیٹ کے کشن چہرے پر رکھ لیا. اور اس وقت جب جلال الدین کسی کی مدد نہ کرنے کا تہیا کر رہا تھا، اسے بے ساختہ سمینہ یاد آئیں. اس کا دل چاہے شبی کو ان کے بارے میں بتائے، لیکن اس صورت میں مزید جھاڑ پڑنے کا خدشہ تھا. اس لیے دل کی بات دل میں رکھ کر اپنے بیوقوف بنائے جانے کا غم مناتا رہا. فیضان دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئے تھے. اب کیسی طبیعت ہے آپا؟ انہوں نے کرسی بیڈ کے قریب رکھتے ہوئے پوچھا. تاخیر سے بیدار ہوئے تھے. چہرے پر بھرپور نیند کا تاثر اور ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی. ابھی تک نائٹ سوٹ میں ملبوس تھے. سمینا نے نظروں میں بھائی کی بلائیں لے ڈالی. اب تو بہت بہتر ہوں، لیکن کندھے میں کھچاؤ بہت محسوس ہو رہا ہے. آج چیک اپ کے لیے جائیں گے تو ڈاکٹر سے کہنا بس یہ پلاسٹر اتار دے. میں تھک گئی اتنی لمبی بیماری سے. اور تم اتنی دیر سے کیوں اٹھے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے فیضان کی پیشانی چھو کر گویا ٹیمپریچر لیا تھا. رات کچھ کام کر رہا تھا، سونے میں دیر ہو گئی تھی. فیضان نے آنکھیں مسلتے ہوئے جواب دیا. ماما کافی پئیں گے یا بریک فاسٹ بنا دوں؟ ماما کوئی کتاب پڑھی تھی. اس نے فیضان کو ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا. فی الحال تو کافی. پھر اسے کتاب بند کرتا دیکھ کر بولی تم بیٹھو میں خود بنا لوں گا. ماوا جانتی تھی انہیں اپنے ہاتھ کی کافی زیادہ پسند تھی، اس لیے اصرار نہیں کیا بلکہ بولی پلیز میرے لیے بھی ہاف کپ. شرم کرو ماوا، یہ نہیں کہ خود اٹھ کے کافی بنا دو، اس سے کہہ رہی ہو؟ سمینا نے بری طرح سے جھڑکا لیکن وہ کندھے اچکا کر بولی فیضان ماما کو میری بنائی کافی کبھی پسند نہیں آئی. فیضان بنا کچھ بولے محض مسکراتے باہر نکل گئے. چند منٹ بعد کافی کے 2 مگ لیے ہاتھ میں واپس آئے تو ماوا بولی تھینک یو ماما، آپ بہت اچھی کافی بناتے ہیں، پلیز شہروز کو بھی بنانا سکھا دیں. ہاں، تاکہ شادی کے بعد یہ محترمہ آرام کریں اور شہروز بیچارہ اسے کافی بنا کر پلائے. سمینا جل کر بولی تم تو میرے سگڑاپے کا نام خراب کرو گی ماوا. اس میں میرا کیا قصور؟ میری اماں نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں. وہ شرارت سے ہنسنے لگی. نیوز پیپر کہاں ہے؟ ان دونوں کے بحث سے لاپرواہ فیضان نے پوچھا. اوہ، وہ تو میں باہر سے اٹھانا ہی بھول گئی، گیٹ کے پاس ہی پڑا ہوگا. جاؤ ماموں کو لا کر دو، سمینا نے فوراً کہا. فیضان ہنس دیے. میں لے لوں گا آپا، کیوں اس بیچاری کو اٹھا رہی ہیں؟ بس اسی لاڈ نے اسے بگاڑا ہوا ہے. آپ کو تو بس مجھ میں ہی خامیاں نظر آتی ہیں. جس وقت فیضان دروازہ بند کر رہے تھے انہوں نے ماوا کو کہتے ہوئے سنا. اخبار گیٹ کے قریب رکھے گملوں کے پیچھے پڑا تھا. فیضان نے احتیاط سے رول کیے ہوئے اخبار کا ربر بینڈ ہٹا کر اسے ایک ہاتھ سے جھاڑ کر سیدھا کیا اور وہیں کھڑے ہو کر شہ سرخیوں پہ نظر ڈالنے لگے. انہیں وہاں کھڑے چند منٹ گزرے تھے کہ اچانک کچھ گرنے کی زوردار آواز سنائی دی. انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا. شازیہ نے اسٹیل واٹر کین گرا دیا تھا اور اینیا سے جھاڑ سن رہی تھی. فیضان کچھ سوچ کر اس کی طرف آگے. اینیا نے شازیہ کو اچھی طرح ڈانٹ پھٹکار کر کوئی حکم جاری کیا. وہ خیر مناتی بھاگی، پھر خود کیاری کے پاس جا کر کھڑی ہوگی اور کمر پہ دونوں ہاتھ ٹکا کے پودے کو دیکھنے لگی. اس کے جھکے ہوئے چہرے پر بیک وقت پریشانی اور صدمہ دکھائی دے رہا تھا. گڈ مارننگ، فیضان نے بلا ارادہ اونچی آواز میں کہا. اینیا اپنی ہی دھن میں تھی. اس نے چونک کر انہیں دیکھا. مارننگ. وہ سادگی سے مسکرا دی لیکن اس مسکراہٹ میں بھی پریشانی جھلک رہی تھی. خیریت؟ کوئی پریشانی ہے؟ یہ ساری کیاری سوکھ گئی ہے، ایک بھی پودا سلامت نہیں، سارے مرجھا گئے ہیں. ہوا سے بکھرتے بالوں کے کان کے پیچھے اڑستے اس نے روحانسی ہو کر کہا تھا. فیضان کی نظریں بے ساختہ کیاری تک گئیں لیکن درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی واضح طور پہ دکھائی نہیں دیا. تب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا، پھر باڑ عبور کر کے اس کی طرف آگے. یہ پکڑو. انہوں نے کافی کا مگ اور اخبار اینیا کو پکڑایا، خود پنجوں کے بل بیٹھ کر مرجھائے ہوئے پودوں کا جائزہ لینے لگے. اینیا دلچسپی اور فکر مندی سے انہیں کام کرتا دیکھنے لگی. فیضان بڑی عرقریزی سے پودوں کا معائنہ کر رہے تھے. کبھی پتے اٹھا کر دیکھتے، کبھی جڑوں میں جھانکتے. ان کے ہاتھ مشاقی سے کام کر رہے تھے. ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس کام میں بہت ماہر ہیں.
ان کے ہاتھ مضبوط اور گندمی تھے. وہ بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے جس کی آستینیں کوہنیوں سے کچھ اوپر تھی. پیشانی روشن تھی، آنکھوں میں ذہانت و پختگی کی بڑی واضح چمک. اینیا کو احساس تک نہ ہو سکا وہ کب پودوں کو چھوڑ کر ان کا جائزہ لینے لگی. سوئے اتفاق بعض وارداتیں انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں، خصوصاً جن کا تعلق دل سے ہو. اچھی شکل تو سب ہی کو اچھی لگتی ہے، لیکن کسی شخصیت میں بڑی کشش ہوتی ہے. سنا ہے کوئی دیوتا تھا، اپوالو نام تھا اس کا، بڑا حسین تھا، بے پناہ کشش تھی اس کی شخصیت میں. لیکن کیا ان سے بھی زیادہ پرکشش ہوگا، ان سے بھی زیادہ حسین؟ حسین لاحول ولا کس قدر زنانہ لفظ ہے. ان کے لیے تو کوئی اور لفظ ہونا چاہیے جو ان کے شایان شان ہو، جیسے گریسفل، شاندار، سوبر، اور اچھا بھی کوئی اپالو، بڑا حسین، بے حد شاندار. ہمیں کیا، ہمیں تو یہی پسند ہے. اپنی سوچوں میں الجھی وہ اس بری طرح سے گڑبڑائی کے ہاتھ سے مگ ہی چھوٹ گیا. فضا نے چونک کر اسے دیکھا. کافی ضائع ہو گئی تھی، لیکن گھاس کی تیر یہاں دبیز ہونے کی وجہ سے مگ ٹوٹنے سے بچ گیا تھا. اینیا اتنی بری طرح سے شرمندہ نظر آ رہی تھی کہ حد نہیں. آئی ایم سوری، میں آپ کے لیے اور کافی بنا دوں؟ اٹس اوکے، اپنے پلانٹس کے لیے اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فضا نے دوستانہ مسکراہٹ سے اس کے گھبراہٹ زدہ چہرے کو دیکھا. وہ اس کی گھبراہٹ کو پریشانی پر معمول کر رہے تھے. انہیں کیڑا لگ گیا ہے، گھر میں اگر نیلا تھوتا ہے تو وہ لے آؤ. اینیا دوڑ کر گئی اور نیلا تھوتا لے آئی. پانی، کدال، فضان چیزیں بتاتے رہے. اینیا بھاگ بھاگ کر مطلوبہ چیزیں فراہم کرتی رہی. جب فضان اپنا کام سمیٹ چکے تو انہوں نے اینیا کو کچھ ہدایات دی. شام میں ایک بار پھر یہ لیکوڈ ان پودوں پر سپرے کرنا، کل تک پوری کیاری پھر سے ہری بھری ہو جائے گی. آپ کو گارڈننگ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے؟ اینیا نے رشک سے انہیں دیکھا. سب کچھ تو نہیں، لیکن کافی کچھ پتہ ہے. لیکن جب میں تمہارے جتنا تھا اور میرے پلانٹس کو کچھ ہوتا تھا تو میں بھی پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت میری معلومات بہت کم تھی. پھر میں نے گارڈننگ سے متعلق کلب جوائن کیا اور ایسی کتابیں اور میگزینز پڑھنے لگا جو میری معلومات میں اضافہ کریں. آپ یقیناً کیپریکون ہوں گے. سارے کیپریکونس کو گارڈننگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اینیا نے جھٹ سے خیال ظاہر کیا. اچھا، اور لیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فضا نے مسکرا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا. میرا مطلب ہے لیو افراد کو گارڈننگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ لیو ہیں. وہ فوراً نتیجہ نکال چکی. مجھے اس اسٹار کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، میں خود کیپریکون ہوں، اس لیے زیادہ تر اسی کے بارے میں پڑھ لیتی ہوں. میرے پاس ایک بک ہے جس میں سارے سٹارز کے بارے میں لکھا ہے. میں اس میں سے دکھوں گی کہ لیو کو گارڈننگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے یا نہیں، پھر آپ کو بتاؤں گے. اس نے سادگی سے کہا. جواباً فضان بولے، بالکل ٹھیک، اور اگر اس بک میں لکھا ہوا کہ لیو کو گارڈننگ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو میں فوراً گارڈننگ چھوڑ دوں گا. گو کہ اس کے انداز میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جھیپا جاتا، بلکہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو بہلا رہی ہوں. لیکن اینیا کھسیا سی گئی. میرا وہ مطلب نہیں تھا. فضان نے اس کی شکل دیکھی اور بے ساختہ کہکا لگا کے ہنس دیے. اینیا دھک سے رہ گئی. یا اللہ، کیا وہ اپالو ہنستا ہوا ان سے زیادہ اچھا لگتا ہوگا؟ مطلب کچھ نہیں، میں انتظار کروں گا کہ تم مجھے میرے سٹار کے متعلق بتانا، پھر میں تمہیں گارڈننگ سے متعلق میگزینز اور بکس لا دوں گا، اور جب ہماری دوستی ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں یلو گڈیز دوستی کا پھول دوں گا. فضان لاپرواہی سے ہنس کہہ رہے تھے. اینیا خاموش رہی. وہ ان کی طرف دیکھنے سے لاشعوری طور پہ اعتراض برست رہی تھی اور اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے بیگ پر تھیں، مگ پر تھیں. فضان نے ذرا سا جھک کے بغور اس کا چہرہ جانچا، پھر ہتھیلی اس کے سر پر جما کر خفیف سے جھٹکا دیا. کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں اصرار تھا. اینیا نے جو ہی نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلا دیا. دیٹس لائک اے گڈ گرل. فضان مسکرا دیے. بائی دا وے، آئی ایم سوری. انہوں نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا. اینیا نے تعجب سے انہیں دیکھا. کس لیے؟ کافی تو میرے ہاتھ سے ضائع ہوئی. میں نے اس دن یوکلپٹس کے پتے کاٹ دیے تھے، مجھے تمہاری اجازت لینا چاہیے تھی نا. آپ نے جو بھی کیا اچھی نیت سے ہی کیا. آپ سوری بول کے مجھے شرمندہ نہ کریں. میں آپ کے لیے کافی بھجواتی ہوں. اس نے اخبار بھی فیضان کو پکڑا. اجلت اپنے پورشن کی طرف چلے گی. فیضان اس کی اجلت پہ حیران تو ہوئے، پھر کندھے اچکا کر نیکسی کی طرف چل دیے. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اسی کی ایپیسوڈ نمبر 19 بھی مل جائے گی، اور آپ نے دونوں ایپیسوڈ سننی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو ایپیسوڈ 19 اوپر نظر آئے تو آپ 18 کو بھول جائیں. آپ نے دونوں ایپیسوڈز کو سننا ہے، ساتھ ہی میں دونوں کو اپلوڈ کر دوں گی. اللہ حافظ.